أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ارشاد حضرت الہی ہے کہ یقیناً اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کے عیب کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اللہ نے اس گھر کو اس لیے پاکیزہ بنایا تھا کہ اس کے ذریعے سے پاکیزگی عام ہو اور نجاست کے راستے بند ہوں۔ چنانچہ آل محمد نے دنیا میں آنے کے بعد طہارت کو عام کیا اور نجاست کے راستے بند کیے، اور آج جو اسلام میں، دین میں، ایمان میں، مومنین کے قلوب میں پاکیزگی ہے، وہ فیض ہے اہل بیت اطہار۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں شہزادی معصومہ عالم کے سلسلے میں عرض کیا تھا، اور اسلام کا ایک انتہائی کانٹروورشل مسئلہ، لیکن بالکل ہسٹوریکل انداز میں، بغیر کسی جذباتی ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج مجھے اسی سے متعلق، اسی خاندان سے متعلق ایک دوسری شخصیت کا تذکرہ کرنا، اور وہ ہے شہزادی کی صاحبزادی جناب زینب گل۔ پہلے تو میں شہزادی زینب کا ایک معجزہ آپ کو سنا دوں، اور معجزے کے لفظ سے دماغ میں جو تصور پیدا ہوا ہے وہ مضمون نہیں سناؤں گا، سمجھے آپ؟ معجزہ کا مطلب کوئی میریکل آپ سوچ رہے ہوں گے، کوئی میریکل نہیں، مجھے صرف ایک آپ کی توجہ چاہیے جو معجزہ سناؤں گا آپ کو۔ روشنی کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنا تیز کرتے جائیے اچھی لگتی ہے، لیکن جب اس کو تھوڑا کم کر دیجئے تو اندھیرا لگنے لگتا ہے۔ 5000 واٹ جہاں چل رہا ہے اس کو 10,000 کر دیجئے، لوگ کہیں گے بہت عمدہ، بہت دن ہو گیا، بالکل اب تو تصویر کھینچ لیجیے، ایسے روشنی ہوگی۔ اس کو 15 کر دیجئے اور واہ واہ ہونے لگے گی۔ اس کو 20 کر دیجئے، دفعہ ہوا تو بنتا ہے سورج سر پر۔ پھر اس کو گھٹا کے 15 کر دیجئے، تو ابھی لوگ کہہ رہے تھے دن ہو گیا، ابھی کہیں گے اندھیرا کیوں کر دیا؟ کیوں کہنے لگے اندھیرا کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اب 20,000 واٹ کی عادی ہو گئی نظر، اب جو 15 پہ آ گئی تو اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ معجزہ زینب یہ ہے کہ فاطمہ کے بعد مسند فاطمہ پر آئیں مگر روشنی میں کمی نہ محسوس ہوئی۔ شہزادی زینب
یہ تاریخ میں 3 بیویاں گزری ہیں، کسی رسول کے گھرانے میں حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک مسلسل اس عظمت کی 3 بیویاں نہیں گزری۔ دیکھیے گھرانے ہوتے ہیں اور گھرانوں کا معیار ہوتا ہے۔ بادشاہوں کے گھرانے یہ مشہور ہیں نوادرات کے لیے، جواہرات کے لیے، قیمتی نگینوں کے لیے۔ ان کا فلاں راجہ کے پاس جتنے ہیرے تھے ویسے کسی کے پاس نہیں، فلاں نواب کے پاس جتنے ڈائمنڈ کا جو نیکلیس تھا ویسا کسی کے پاس نہیں، برطانیہ کے شاہی جواہرات جو ہیں ڈائمنڈ جو ہیں ویسے کہیں نہیں۔ مطلب یہ اس طریقے سے نظام حیدرآباد کے پاس ایک ایسٹرے تھا ڈائمنڈ کا یا پیپر ویٹ تھا ڈائمنڈ کا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غریب آدمیوں کیا نہیں ہوتی، یہ رئیسوں، مالداروں، نوابوں، بادشاہوں، عالموں کی یہاں آپ یہ نہ ڈھونڈیے۔ ان کا صاحب وہ فقہ میں اپنا جواب نہیں رکھتے، اور ان کی آج کتابیں لکھی گئی ہیں علم فقہ میں وہ بے مثال ہے۔ علم کلام میں ان کو جو دستگاہ حاصل تھی وہ دوسرے کو نہیں حاصل ہے۔ مطلب وہاں علوم کی باتیں ہوتی ہیں، حکیموں کے گھرانے ہوتے ہیں، ان کا صاحب فلاں مرض کا علاج جیسا ان کے پاس ہے ویسا کسی کے پاس نہیں ہے، فلاں بیماری کی دوا جیسے ان کے خاندان میں ہے ویسی کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی پہلوانوں کے گھرانے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کے گھرانے ہوتے ہیں، اور ان گھرانوں سے چیزیں منسوب ہوتی ہیں۔ تو عصمت کے گھرانوں میں اور نبوت کے گھرانوں میں آپ دولت نہ ڈھونڈیے، جواہرات نہ ڈھونڈیے، سیرت و کردار ڈھونڈیے، پاکیزہ سیرت اور اعلیٰ کردار ڈھونڈیے ان کے۔ تو جیسا رسول اللہ کے گھرانے میں 3 بیویاں ہیں، ویسا سیرت و کردار ہمیں کسی عصمت کے گھرانے میں ملا ہی نہیں، کسی عصمت کے گھرانے میں ملا ہی نہیں۔ اور یہ 3 بیویوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک کی بیٹی ہے، 3 بیویوں کا ایک سلسلہ ہے، ایک کی بیٹی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے موتیوں کی لڑی، موتیوں کی لڑی۔ ایک کی بیٹی ہے ام المومنین خدیجہ، ام المومنین خدیجہ کی صاحبزادی جناب فاطمہ، جناب فاطمہ کی صاحبزادی جناب زینب، اور بیچ میں جناب فاطمہ ہیں، ایک طرف بی بی زینب ہیں، ایک طرف بی بی خدیجہ ہیں۔ جیسے ہار کا بیچ کا موتی پہلوؤں کے موتیوں سے ذرا بڑا ہوتا ہے۔ ویسے بیچ معصومہ عالم ہے، ان کے ایک طرف بی بی خدیجہ ہیں، ایک طرف بی بی زینب ہیں، بیچ میں سید عالمیان ہیں۔ ایسی ماں کی بیٹی جس کا احسان ہے بنا لا الہ الا اللہ، ایسی بیٹی کی ماں جس کا احسان ہے بقائے لا الہ الا اللہ۔ جب دین بچ رہا تھا تو فاطمہ کی بیٹی نے احسان کیا، جب دین بن رہا تھا تو فاطمہ کی ماں نے۔ فاطمہ کا احسان دونوں کا ہے، بحیثیت بنت رسول بنا لا الہ الا اللہ کا احسان ہے، بحیثیت زوجہ علی و مادر حسنین بقائے لا الہ الا اللہ۔ یہ شہزادی زینب اپنے بھائی کے 2 سال بعد سن 6 ہجری میں ولادت بات ہے، سن 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہے، سن 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت ہے، اور سن 6 ہجری میں شہزادی زینب صلوات اللہ وسلامہ عزیزان گرامی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نواسی کی ولادت کی خبر سن کے اسی طرح گھر میں تشریف لائے
تصویر اشتیاق بنے ہوئے جیسے نوازوں کی ولادت کی خبر سن کے آئے. سبحان اللہ. آنے میں حضور نے کوئی تاخیر نہیں برتی, اسی طرح آئے جیسے نوازوں کے یہاں آئے تھے, اور جب تشریف لائے تو اسی طرح ننھی نواسی کو گود میں لیا جس طرح نواسوں کو گود میں لیا, اور اسی طرح زبان مبارک چسائی جس طرح نواسوں کو زبان مبارک چسائی. صرف ایک چیز کا تاریخ میں نے اضافہ پڑھا, اور وہ یہ پڑھا کہ نواسی کو گود میں لے کے یہ روایت ام فضل کی. ام فضل رسول کی رہتی ہیں اور رہتی نہیں تھی, اور بڑی عقیدت مند تھی رسول کے گھرانے سے, جناب سیدہ. تو ام فضل کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے گود میں لیا ننھی نواسی کو اور زبان چسائی اور اس کو دیکھا غور سے, اور دیکھ کے پیار کیے بچے, اور پیار کرتے ہی رونے لگے. جب رونے لگے تو ام فضل کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے, یہ تو خوشی کا موقع ہے, ولادت ہوئی ہے ماشاءاللہ, آپ رونے لگے. تو ام فضل کہتی ہیں کہ جب ڈبائی آنکھیں اٹھائی اور آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھا, اور صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ام فضل تجھے کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں. اس جملے کی نہ تفسیر ام فضل نے چاہی رسول اللہ سے, نہ رسول اللہ نے اس جملے کی تفسیر خود فرمائی. صرف اتنا جملہ زبان اقدس پہ آیا کہ ام فضل تجھے کیا معلوم میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ شہزادی زینب جو پیدا ہوئی, اور یہ سن لیجئے کہ کہاں پیدا ہوئی. عزیزان گرامی, آدمی کو معلومات نہ ہو وہ بات الگ ہے, لیکن اگر آپ غور سے کتابیں پڑھیے تو ہر چیز جو ہے اور وہ سامنے آ جاتی ہے. مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا, سنیے گا ذرا غور سے, مولا علی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے چاروں بچے مسجد میں پیدا ہوئے, اس لیے کہ میرا گھر حکم مسجد میں ہے. فرمایا کہ میرے چاروں بچے مسجد میں پیدا ہوئے, اس لیے کہ میرا گھر جو ہے وہ حکم مسجد میں ہے. سمجھا, باپ کعبے میں پیدا ہوا, بیٹے مسجد میں پیدا ہوئے. اور آپ کو اگر اس کا حوالہ چاہیے ہو کہ میں کہاں سے پڑھنا ہوں تو اس کو میں آپ کو 2 کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں, اس کے اندر آپ جب چاہے دیکھ لیجیے. ایک تو سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب ہے, مولا علی نے فرمایا ہے, سلیم بن قیس کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے. دوسرے احتجاجی تبرسی کے اندر یہ چیز موجود ہے, آپ اٹھا کے ملاحظہ فرما لیجیے, دیکھ لیجیے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس سے ایک عظیم و غریب نتیجہ نکلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح طہارت و پاکیزگی علی کو گھیرے ہوئے ہے, ویسے علی کی جتنی اولاد ہے شہزادی ام کلثوم ہو, فرمایا میرا گھر حکم مسجد میں, یہ مسجد ہے, مسجد کے اندر نجاست کا تصور نہیں ہے. اب سمجھے آپ آئے تفسیر کا کیا مطلب ہے. اور اس گھر میں آئی شہزادی جس گھر میں پنجتن کا مجمع پہلے سے, اس گھر میں داخل ہوئی جس گھر میں پنجتن پاک پہلے سے رہتے تھے. تو جس نے گود میں لیا, گھر میں 5 آدمی رہتے تھے پہلے, چھٹی آئی جناب زینب, 5 آدمی پہلے سے رہتے تھے اس گھر میں. رسول خدا, مولا علی, جناب سیدہ, امام حسن, امام حسین. اس گھر میں آئی
تو جس نے گود میں لیا وہ قرآن کا سورہ. اگر رسول نے گود میں لیا تو وہ قرآن, اگر علی نے گود میں لیا تو وہ قرآن, اگر ماں کی گود میں گئی تو وہ قرآن, اگر دونوں بھائیوں میں سے کسی نے گود میں لے لیا تو وہ قرآن. ارباب بلا کا مجمع ہے. ایک جملہ سنیے, زینب اس حدیث کا نام ہے جو قرآن میں پلی ہو. اور عزیزان گرامی, یہ بھی ہمیں اندازہ ہوا کہ جب یہ کتابوں موجود ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, جب سب سے پہلے صاحبزادے کی ولادت ہوئی یعنی امام حسن علیہ السلام, تو رسول اللہ تشریف لائے گھر میں. مولا علی سامنے آئے, کہا یا علی بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضور نے پوچھا مولا علی سے کہ یا علی بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ تو مولا علی عرض کرتے کہ حضور کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھوں؟ آپ بزرگ ہیں, آپ نام رکھیں. کتاب میں تو میں نے نہیں پڑھا کہ مولا علی نے یہ کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھوں. رسول نے کچھ کہا نہیں اس پر, یعنی حضور کا کوئی ارشاد مجھے کتاب میں کہیں پر ملا نہیں کہ اس کے جواب میں رسول اللہ نے کچھ فرمایا ہو. لیکن اندازہ یہ ہے مجھے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ رسول نے زبان سے نہ کہا ہو تو رسول کے دل نے کہا ہوگا کہ خدا کے ہوتے میں کیا نام رکھوں. جو نوعیت ہے واقعے کی وہ یہ ہے کہ فوراً جبرائیل آئے, فوراً جبرائیل آئے. ہم نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کا نام حسن, ہم نے اس کا نام حسن رکھا ہے. تو نام تو اللہ نے رکھا, رسول کے ذریعے رکھا گیا, نام تو اللہ نے رکھا. لیکن رسول اللہ نے کوئی جملہ اس طرح کا فرمایا ہو یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا, اپنی کوتا نظری سے یا جو بھی ہوا نہیں, لیکن عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوا. سیم یہ واقعہ ریپیٹ ہوا امام حسین کے وقت, جب ولادت عباس حضرت کی خبر گئی اور تشریف لائے تو کہا یا علی بچے کا نام کیا رکھا؟ مولا علی نے وہی جملہ دوہرایا جو پہلے دوہرا چکی کہ حضور کے ہوتے میں بلا نام رکھوں. فوراً جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس بچے کا نام حسین رکھا. حسن حسین کے معنی ایک ہیں اور لفظ بھی ایک ہے. اب یہ بات میں آپ کو کیسے اس مختصر سے وقت میں سمجھاؤں کہ عربی میں قاعدہ تصریف ہے, جو حسن ہے وہی حسین ہے. زبان کے حساب سے, لینگویج کے حساب سے حسن و حسین میں فرق نہیں ہے. سننے میں ہمیں لگتا ہے یا لکھنے میں لگتا ہے کہ یہ ذاتی ہے, لیکن اصل میں حسن کی تصویر ہے حسین. حسین مانے چھوٹا حسن, حسن اور حسین مانے چھوٹا حسن. بس یہ مقبول, اس کے آگے میں کیا ہوگا عربی گرامر کا ایک چکر ہے لمبا, وہ سب میں کہاں آپ کو کڑکا سناؤں. لیکن یہ کہ حسین مانے چھوٹا حسن, تو ایک ہی نام ہے. حسن و حسین میں فرق نہیں ہے, خالی ہمارے سننے میں اور اس میں فرق ہے ورنہ. اب جب صاحبزادی پیدا ہوئی تو پھر نام رکھا گیا, اور اب جو نام رکھا گیا وہ رکھا گیا زینب. سنیے گا, زینب یہ عربی زبان کے حساب سے, یہ سب نام عربی ہیں یہ واضح ہے, یہ عربی زبان کے حساب سے دو لفظوں کا مرکب ہے. زینب لفظ جو ہے یہ ویسے تو پراپر ناؤن کی طرح استعمال ہوتا ہے, لیکن اپنے ابتدا میں اور اپنے اوریجن میں یہ دو لفظوں کا مرکب ہے.
یہ ہے زین لاب. زین لاب کا مطلب ہے اپنے باپ کے لیے سبب زینت. اپنے باپ کے لیے سبب زینت. جہاں سمجھ بوجھ کے نام رکھے جائیں اور جہاں نام رکھنے میں خدا و رسول انوالو ہوں، وہاں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ نام میننگ لیس ہوں گے. نام رکھا گیا زینب، زین لاب، اپنے باپ کی زینت. اب جب ہم علی کو دیکھتے ہیں تو پوری کائنات کی زینت علی ہیں. کعبے کی زینت علی، آغوش رسول کی زینت علی، دعوت عشیرہ کی زینت علی، ہجرت کی زینت علی، میدان بدر کی زینت علی، احد کی زینت علی، خندق کی زینت علی، خیبر کی زینت علی، منبر سلونی کی زینت علی، جنت کی زینت علی، محمد رسول کی زینت علی، خاندان رسالت کی زینت علی، قوسین و ادنیٰ کی زینت علی. جو کائنات کی زینت بنے وہ علی، جو علی کی زینت بنے وہ زینب. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ چھوٹی شہزادی کا نام بھی زینب. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ام کلثوم کا کیا نام تھا؟ یہ تو لقب ہے. تو لقب ہے ام کلثوم بے شک، لیکن نام ان کا بھی زینب تھا. تو چونکہ دونوں ایک ہی نام کی بیٹیاں تھیں لہٰذا ایک لقب سے مشہور ہو گئی، ایک نام سے مشہور ہو گئی. ایک ام کلثوم کے نام سے لقب سے مشہور ہو گئی اور ایک اپنے نام نامی سے منسوخ ہوئی. جناب زینب بڑی صاحبزادی زینب کے نام سے مشہور ہوئی اور چھوٹی صاحبزادی کا بھی نام زینب ہی تھا، تو وہ اپنے لقب سے مشہور ہو. جو کائنات کی زینت وہ علی، جو علی کے لیے زینت وہ ان کی صاحبزادی. رسول اللہ کی آغوش میں پلی، معصوم اعظم کی آغوش میں پلی، مسجد میں پیدا ہوئی. کیا کہنے ہیں صاحبان آئے تطہیر کی آغوش میں رہی. اب عزیزان گرامی صرف بات اتنی سی ہوتی ہے کہ ایک لفظ ہے ٹیکنیکل، وہ استعمال نہیں ہوتا کسی وجہ سے. اور کیوں نہیں ہوتا یہ بھی سنا دوں. زینب معصومہ تھیں، معصومہ تھیں، لیکن وہ لفظ نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ اس سے پیدا ہوتے بہت سے پرابلم. اب یہ پرابلم کیا پیدا ہوتے؟ پرابلم یہ پیدا ہوتا کہ پہلا مسئلہ تو شادی کا آتا، اس لیے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی. فاطمہ کے زمانے میں مولا علی ایسے تھے جن سے ان کا رشتہ ہو جائے. زینب کے زمانے میں کوئی معصوم ایسا نہیں تھا جس سے رشتہ ہو. یا باپ تھے یا سگے بھائی تھے. ایک معصوم ان کے باپ تھے، دو معصوم ان کے سگے بھائی تھے. تو بغیر شادی کے رہتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تھا. اگر مریم کی طرح اولاد مل جاتی تو وہ امت عیسیٰ تھی جو اولاد کی گواہی مان گئی ماں کے حق میں. امت محمد نہیں مانتی. دین کی ضرورت کا مسئلہ تھا. اسلام کو اپنی زندگی کے لیے جیسے کچھ کٹے سروں کی ضرورت تھی، جن کے سروں پر عصمت کے تاج ہوں، ویسے کچھ کھلے سروں کی بھی ضرورت تھی جو اتنے باوقار ہوں
جیسے معصوم کا سر. لیکن ٹیکنیکل دشواری یہ ہے کہ اگر معصومہ کا سر کھل جائے تو قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ ایک دفعہ معصومہ نے کہا تھا کہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی تو آثار قیامت رونما ہونے لگے. اسلام کو چاہیے تھا کہ سر وقار میں معصومہ کے سر سے کم نہ ہو اور قیامت رکی رہے. لہذا زینب کو عصمت کا خطاب نہ دے. اب ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہیں جیسے شہزادی زینب، جناب ام کلثوم، جناب عباس، جناب علی اکبر علیہ السلام، یہ لوگ محفوظ غلطی محفوظ خطا، یعنی خطاؤں سے اور غلطیوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور ان کی ذات اقدس سے کوئی خطا یا غلطی سرزد نہیں. تو یہ ہے شہزادی زینب، رسول کی آغوش میں پلی، علی کی آغوش میں، سیدہ کی آغوش میں پلی. اور ابھی عمر شریف بہت کم تھی کہ پہلا داغ اٹھایا اور وہ تھا رسول کی رحلت کا داغ. بچی نے دیکھا کہ جہاز دروازے پر آن کے فرشتے سلام کرتے ہو، یہاں رسول آن کے احترام کرتے ہو، وہاں ظالم جمع ہے، آگ اور لکڑیاں جمع ہیں، گھر جلایا جا رہا ہے. یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے. ابھی نانا کا غم کم نہیں ہوا تھا کہ ماں کا داغ اٹھایا. اب باپ کی جگہ پر بھی ماں تھے، ماں کی جگہ پر بھی باپ تھے، اور نانا کی جگہ پر بھی باپ تھے. جو کچھ تھے وہ باپ تھے. زینب باپ کے قدموں سے وابستہ رہیں یہاں تک کہ عمر شریف اس منزل پر آئی کہ جب باپ نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ کے ساتھ جناب زینب کا عقد کیا، لیکن داماد بھی اور بیٹی بھی علی سے الگ ہو گئے، کہیں کہ علی کے ساتھ ہی رہے. اور عزیزان گرامی، تاریخ میں لکھا ہے کہ شہزادی زینب نے مدینے میں درس کا سلسلہ نماز ظہر سے پہلے، غالباً ہمارے حساب سے دن کے 10 بجے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت سے آپ کا درس شروع ہوتا ہے، اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے یہ درس تمام ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر مدینے کی عورتیں آتی تھیں اور اس درس میں شریک ہوتی تھیں، اور شہزادی اسلامیات، فقہ، تفسیر، حدیث، حرام حلال، جائز ناجائز، ان چیزوں کا چرچ عورتوں کو. یہ سلسلہ مدینے میں جاری رہا. اس وقت تک مدینے میں یہ سلسلہ جاری رہا جب تک مولا علی کوفے تشریف. جب کوفے گئے تو شہزادی زینب بھی اپنے پدر علی مقدار کے ساتھ کوفے تشریف. یہ درس کوفے میں شروع کیا اور کوفے میں شہزادی زینب درس دیتی تھی. 4 برس کے قریب مولا علی کا قیام کوفے میں رہا اور 4 برس یہ سلسلہ درس کوفے میں جاری رہا. اس کے بعد صلح امام حسن کے ساتھ جب اپنے بھائی کے ساتھ پلٹ کے مدینے آئیں واپس، تو اس کے بعد پھر مدینے میں آپ نے یہ درس دیا. سن 40 ہجری سے لے کے سن 60 ہجری تک 20 سال پھر مدینے میں درس دیا. یہ درس کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کربلا نہ تشریف لے. جب آپ نے سفر کربلا کیا تو یہ درس کا سلسلہ پھر رک گیا. کربلا سے جب پلٹ کے آئیں تو یہ درس کا سلسلہ شروع تو ہوا مگر اس کی نوعیت بدل گئی. اب یہ بجائے درس کے مجلس حسین میں تبدیل ہو گیا اور اب شہزادی واقعات کربلا بیان کرتی تھی، مسائل حسین بیان کرتی تھی اور وہاں پر مجلس حسین.
تو عزیزان گرامی اس طریقے سے وہ درس جو تھا وہ مجلس حسین کی شکل میں تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد سے جب تک بیوی زندہ رہیں اپنے برادر علی مقدار کی مجلس کو فدا فرماتی رہیں، اور مجلس حسین کا سلسلہ جو ہو جاتا۔ یہ سلسلہ رہا شہزادی زینب نے اپنی تمام زندگی تعلیم دی۔ اور ارباب ولا کا مجمع ہے، ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے عظمت جناب زینب کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کون تھی، ان کا مرتبہ ہم کو بتایا نہیں گیا اس لیے کہ ان کے ذریعے دین کا کام لینا تھا۔ تم سمجھتے ہیں کہ نہیں کوئی بڑی سے بڑی عظیم سے عظیم ہستی آ جائے تو وہ زینب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میں وہی سناؤں گا جو آپ کا ہزاروں دفعہ کا سنا ہوا ہے، میں نئی چیز کہہ کے کبھی نہیں پہنچتا، پرانی چیزیں پہنچتا ہوں، اور آپ نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، آج کے مجھ سے سن لیجیے، خالی اس کی توجیہ سناتا ہوں، اس کے اندر کوئی شاید نیا پن ہو، باقی واقعہ تو حدیث تو آپ کی ہزاروں دفعہ بھی سنی ہے۔ آپ نے ضرور یہ سنا ہوگا چوتھے امام کی حدیث کہ امام نے فرمایا، چوتھے امام نے کہ پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، سنا ہے نا کیا؟ چوتھے امام نے فرمایا ہے پھوپھی اماں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ عالمہ غیر معلمہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ عالمہ جس کو کسی نے تعلیم نہ دی ہو، ایسی عالمہ جس کو کسی نے تعلیم نہ دی ہو، غیر معلمہ، معلمہ کہتے ہیں پڑھانے والی کو، غیر معلمہ یعنی جس کے کوئی معلمہ نہ ہو، عالمہ غیر معلمہ، ایسی عالمہ جس کی کسی نے تعلیم نہیں دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے حدیث فضائل کی سمجھ کے سن لی، مگر کبھی آپ نے غور کیا کہ زینب جس گھر میں پیدا ہوئی تھی اس گھر میں کسی کی شاگردی جو مل جائے شرف سے بہت بڑا شرف ہے۔ بے شک، ہاں مجھے انصاف سے بتائیے کیا رسول اللہ کی شاگردی کسی کے مرتبے کو کم کر دے گی؟ اس سے بڑھ کے کوئی عزت ہے کوئی رسول اللہ کی شاگرد ہو؟ کیا مولا علی کی شاگردی کسی کے رتبے کو گھٹا دے گی؟ اس سے بڑھ کے کوئی عزت کی بات ہے کوئی مولا علی کا شاگرد ہو؟ کیا امام حسن امام حسین کی شاگردی کسی کے رتبے کو کم کرے گی؟ جس گھر میں ایسے لوگ رہتے ہوں، اگر چوتھے امام یہ فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ کا کیا کہنا، آج تو اپنے نانا رسول خدا کی شاگرد ہیں، تو دیکھیے کتنی بڑی بات کی رسول اللہ کی شاگرد ہے۔ پھوپھی اماں آپ کی کیا بات ہے، آپ تو اپنے پدر بزرگوار مولا علی کی شاگرد ہیں، تو کیا علی کی شاگردی کچھ کم تھی؟ آپ کی کیا مثال، آپ تو جناب فاطمہ کی اپنی والدہ کی شاگرد ہیں، آپ تو اپنے بھائیوں کی شاگرد ہیں، امام حسن امام حسین کی شاگرد ہیں، تو آپ مجھے بتائیے ان میں سے کون نام ہلکا ہے جو زینب اسی گھر میں پلی ہیں، اسی گھر میں رہی ہیں، اسی گھر میں پیدا ہوئی، اس میں کون سا نام ہلکا ہے جو امام نے یہ نام نہیں لیے کہ آپ ان کی شاگرد ہیں، ان کی شاگرد ہیں، بلکہ فرماتے ہیں آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی۔ اب سمجھے آپ مرتبہ زینب سمجھانا تھا کہ زینب کو عام آدمی نہ سمجھنا، زینب بھی وہی ہیں جو محمد مصطفیٰ، ان کو کسی نے تعلیم دی ہے، ان کو کسی نے جس مدرسے کے وہ پڑھے ہیں اس مدرسے علامات بھیج دیں۔ اس مرتبے اور اس عظمت کے تصور کے ساتھ آپ تو عالمہ غیر معلمہ، اور اس کے بعد عزیزان گرامی یہی وہ زینب جو ہم کو مختلف جگہوں پر جب اپنے باپ کے ساتھ کوفے میں پھر اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ جب بات دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت بیعت کر رہی ہیں، جب بڑے بھائی دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وقت کلیجہ تھامے پڑے، اور آخر میں جب حسین رہ گئے تو خدائی قدم عظمت زینب
تو سمجھنا آسان آدمی کی بات نہیں. دیکھیں معصوم کتنے ہیں؟ 14. معصوم 14 معصوموں سے زینب وہ بیوی ہیں جو ہم نے 7 معصوموں کو دیکھا. پانچ معصوموں کی گود میں پلی اور 2 معصوموں کو گود میں پالا. چوتھے اور 5ویں امام کو گود میں پالا اور پنجتن کی گود میں پلی. 5 اور 2 7. تو 50% عصمت جو ہے وہ کیا کہنا. تو یہ ہے مطلب. اور اس کے بعد جب وہ عظیم امتحان کی منزل آئی، اس کو امتحان کربلا کہتے ہیں، تو شہزادی زینب اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ سے ساتھ چلی. جب مکے سے نکل رہے تھے تو اس وقت ابن عباس آئے تھے سمجھانے کہ آپ نہ جائیے. مولا نے ان کو بتایا کہ مسئلہ تو خدا یہی کہ آپ نہ جائیے، آپ مت ڈرے جائیے. فرمائے ابن عباس کیا سمجھاتے ہو؟ انشاءاللہ ہو ان یرانی قتیلہ، مشیت پروردگار یہی ہے کہ میں اس کی راہ میں قتل ہوں. اچھا اگر آپ جا رہے ہیں پھر کو تو نہ لے جائیے، یہ مقدرات عصمت تو نہیں ہے. ابن عباس یہ رکیں گی نہیں. انشاءاللہ ہم یرہن سوایا، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ یہ اس کی راہ میں قیدی ہے. زینب نے جب ابن عباس کی آواز سنی تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اندر سے ایک پردے کے پیچھے سے آواز سنی تو کہہ رہا تھا ابن عباس کیا تم یہ جانتے ہو کہ ہم اپنے سید و آقا کو چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ عقیلہ قریش جناب زینب کی آواز. بھائی کے ساتھ کربلا آئیں. کربلا میں مختلف منزلیں جھیلتی رہیں، مختلف زحمتیں اٹھاتی رہیں، مختلف تکلیفیں برداشت کرتی رہیں، بھائی کے دوش بدوش دین کی خدمت کرتی. اور عزیزان گرامی اس کے بعد آپ تاریخ نسواں پڑھ ڈالیے، پوری تاریخ نسواں پڑھ ڈالیے انسانیت. اور اس کے بعد دیکھیے کیا زینب کی جیسی عظمت کی کوئی بیوی گزری ہے تاریخ. کوفے میں زینب کا داخلہ بڑا نفسیاتی مرحلہ تھا. ہندوستان میں یا پاکستان میں آپ امیر کبیر تھے، 10-20 آدمی ہر وقت آپ کے آگے پیچھے چلتے تھے. حالات بگڑ گئے، کاروبار خراب ہو گیا، امریکہ آن کے مزدوری کرنے لگے کہیں. تو امریکہ میں آ کے مزدوری کر لینا آسان ہے، یہاں کوئی جاننے والا نہیں. لیکن اسی شہر میں مزدوری کرنا یہ مشکل ہے. سمجھے آپ؟ اس میں مشکل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینب اس کوفے میں اس میں علی کی حکومت تھی، اس میں حسن کی حکومت تھی، اس طرح جا رہی ہیں کہ بازو میں رسیاں بن رہی ہیں. آپ دنیا کی تاریخ پڑھیے، انڈیپینڈنٹ تاریخ پڑھیے، مذہب سے مطلب نہیں، دنیا کی ملکائیں اور اس طرح کی جو بڑی بڑی عورتیں گزری ہیں ان کی تاریخ پڑھیے. اور اس کے بعد دیکھیے کیا آج تک ہسٹری میں کوئی ملکہ ایسی ملتی ہے جس نے اپنے بندھے ہوئے غلاموں کو بھی اس طرح ڈانٹا ہو جیسے زینب نے دشمن کے شہر میں اپنے دشمنوں کو ڈانٹا.
ہے کوئی دنیا میں اس کی مثال؟ کہ جب قافلہ کوفے کے اندر پہنچا اور شہر کی آئینہ بندی تھی اور لوگ جمع تھے اور یہاں سے وہاں تک کوٹا و مجمع تھا، تو زینب نے علی کے لہجے میں اب جو ڈانٹنا شروع کیا، یا اہل کوفہ، یا اہل الریب والبدع، یا اہل المکر والخدع، اے کوفے والوں، اے مکاروں، اے بدعتیوں، اے فریبیوں، اے دھوکے بازوں، اس طریقے سے چیتھڑ اڑا کے پھینک رہی تھی۔ تمہاری مثال اس زر و جواہر کی ہے جو اتنا چہرے میں ہو کہ کوئی پا نہ سکے، اس سبزے کی ہے جو ایسی غلاظت پہنچے سے کوئی جانور چر نہ سکے۔ تم نے کیا کیا؟ تم کیا کر کے آئے ہو؟ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو مار ڈالا۔ اور تاریخ عالم بتاتی ہے کہ کوفے والے کاف رہے تھے اور کسی کے پاس جواب نہیں تھا شہزادی سے۔ یہ تھی زینب کبریٰ کوفے کے بازار میں، اور اس کے بعد جب کوفے کے دربار میں آئیں تو تخت اقتدار کے اوپر وہ شخص تھا جس کا حسب و نسب نہایت ہی گندا، نہایت گندا، گندگی کی بدترین تصویر جو ہو سکتی ہے وہ تھی اس کا حسب و نسب۔ اتنے زیاد تک کو بیٹھا، سر کٹے رکھے، اہل حرم اسیر کھڑے ہیں، یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ ابلیس کا ریپرزنٹیٹیو۔ اس نے دیکھا، یہ سوچا کہ اب میرا جواب کون دے گا، اور اس نے زینب سے خطاب کیا، دیکھا یہ ابن زیاد کی آواز نہیں ہے، یہ ابلیس لعین کی آواز ہے۔ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ محمد کے گھرانے کی خدا پرستی پر ابلیسیت کا بھرپور وار۔ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور اس کے بعد اس ذلیل نے جو جملہ کہا میں کبھی ریپیٹ نہیں کرتا ہوں اپنی مجلسوں میں، اتنا گندا جملہ ہے وہ۔ اس نے یہ کہا، سمجھ لیجئے آپ سمجھ جائیں گے، میں جملہ نہیں ریپیٹ کروں گا، کہ جن کو خدا نے عزت دی تھی اس کو اس لعین نے ذلت کی نسبت دی ان لوگوں، اور جن کو اللہ نے ذلیل کیا تھا ان کو اس نے عزت کی نسبت دی۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اس نے کیا کہا ہو۔ یہ ایک مرتبہ جھکا سر اٹھا، جس کا کلیجہ ٹکڑے تھا، جس نے ایک دن پہلے بھائی کا داغ جھیلا تھا، جس نے مشعل کربلا دیکھا تھا، ایک دفعہ جھکا سر اٹھا، اللہ اکبر، تعریف کانپ رہی ہے، زینب بول رہی، فرماتی ہے ماں تقول یا اپنا مرجانہ، مرجانہ کے بیٹے کیا بک رہا ہے، رزق حرام جرتے الفاظ چھین لیتا، ہاں گوئی کی طاقت چھین لیتا۔ دربار ابن زیاد میں بیٹھ کے حرام کا مال کھانے والے جن کی زبانوں سے طاقت حق گوئی چھن گئی تھی، ان کی روحیں کانپ گئی، چہرے زرد پڑ گئے، اس لیے کہ سر دربار اس کی بد کردار ماں کا نام لے کے اسے پکارا، ماں تقول یبنا مرجانہ، مرجانہ کے بیٹے کیا بک رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جملے کی بلاغت اتنی ہے کہ سمجھداروں کے لیے جواب تو ہو گیا، اگر اتنا کہہ کے چاپ چپ ہو جاتی تب بھی جواب کافی تھا، کہ عزت داروں کو ذلت کی نسبت دینے والے پہلے اپنے دامن سے دھبا تو دھو، تجھے کیا نسبت عزت ذلت سے، تو کون ہوتا ہے عزت ذلت کی بات کرنے والا، مرجانہ کا بیٹا۔ اور اس کے بعد شیطان کا وار خالی دیا، کہتی ہے میں نے تو اللہ کی طرف سے ہمیشہ اچھا ہی اچھا دیکھا،
یہ ہیں آل محمد۔ عزیزان گرامی، دنیا پہچانے تو صحیح، ذرا سی تکلیف ہو جاتی ہے ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، یا اللہ وہاں ہمیں ملے تھے، یا اللہ کیا تیرا فائدہ ہو گیا، خدا کی جان لے لی، ساری باتیں بکا کرتے ہیں لوگ مصیبتوں کے وقت۔ یہاں 72 لاشوں کے بیچ میں شکر خدا ہوتا، سر کھلا ہے، صحیح سے جات قیدی بنے ہیں، بچے قید ہیں، کہا میں تو اللہ کی طرف سے اچھے چل، میں نے تو کوئی برائی اس کی طرف سے دیکھ لی۔ دیکھا آپ نے کیسا اس کا وار خالی دیا، اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ رہیے عزت ذلت، تو یاد رکھ ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہو، عزت وہ پاتا ہے جو حق ہو۔ تو پھر قیامت تک کے لیے زینب جو فلسفہ سنا رہی ہیں، اگر آج غریب قوموں کو معلوم ہو جائے اور زینب کے اس قول پر عمل ہونے لگے تو دنیا کے فلسفے بدل جائیں۔ کہ یاد رکھ ذلیل وہ ہوتا ہے جو باطل پہ ہو، عزت وہ پاتا ہے جو حق پہ ہو۔ اب مشیت ایسوں پر ناز کرے گی تو کیا ہم جیسوں پر ناز کرے گی؟ اس خدا کا شکر، جہاں کوئی صبر نہ کر سکے وہاں شکر ہو رہا ہے۔ فرماتی ہے اس خدا کا شکر جس نے ہم آل محمد کو نبوت و شہادت کی عزتیں دی۔ جس شہادت کو ذلت بنا کے پیش کر رہا تھا، پلٹ دیا، کہا یہ عزت ہے ہمارے لیے۔ اس خدا کا شکر جس نے ہم آل محمد کو نبوت و شہادت کی عزتیں دی۔ یہی دو چیزیں عزت اسلام بن گئی، نبوت محمد و شہادت آل محمد۔ سمجھے آپ؟ نبوت و شہادت کی عزتیں دی۔ یہ دربار ابن زیاد میں تھی زینب۔ ابن زیاد گورنر تھا، ابن زیاد گورنر تھا، بادشاہ نہیں تھا۔ کوفے سے گئی بادشاہ کے دربار میں، یزید کا دربار، یہاں اور زیادہ مشکل ہے، 700 کرسی نشینوں کا مجمع ہے، اور پورا مشن ہے ان کا کہ ہمارے سوا کوئی محمد کا رشتہ دار نہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں۔ ایک مرتبہ اس لائن کے سامنے شیور نے سر حسین پیش کیا، زینب دیکھ، اور اس کے بعد غلط بیانی سے کام لیا۔ حسین اور ان کے ساتھیوں کی بہادری کے متعلق غلط بیانی سے کام لیا، اس لیے کہ حکومت کی پالیسی یہی تھی کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا جائے۔ اس نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا، اور جیسے ہی اس نے غلط اسٹیٹمنٹ دیا ویسے ہی ایک مرتبہ جھکی بی بی کا سر اٹھا اور زور سے ڈانٹا کہ دربار کا ہر آدمی سن لے، سکالت کا سواکل ایھا الکذاب، ماتم کرنے والیاں تیرے ماتم میں بیٹھے ہو جھوٹے، ہو جھوٹے، ان السیف آخر حسین لم یترک فی الکوفہ بیتا الا وفیہ باقی و باقیہ ناہی و ناہیہ۔ میرے بھائی حسین کی تلوار نے کوفے میں کوئی گھر ایسا نہیں چھوڑا ہے جس میں رونے والے اور رونے والیاں اور نوحہ کرنے والے اور نوحہ کرنے والیاں۔ کیا بک رہا ہے؟ صحیح بیان دے، دربار سے شور اٹھا، صحیح بیان دے۔ کچھ حجرہ کے جو اس نے بیان دیا تو کہا کہ صحیح تو یہ ہے کہ ہم ایسوں سے لڑکے آ رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں تھی وہ موت پہ جا پڑے یا موت ان پہ پڑے، ہم ان سے لڑکے آ رہے ہیں جنہوں نے زروں پر دل پہن لیے۔ اب یزید کے مزاج کے خلاف بیان آیا، بھرے دربار میں اس کا سردار ڈانٹا گیا، اس کی انسلٹ ہوئی، انہوں نے شیور کو سامنے سے ہٹا دیا، کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا۔ خود سامنے آیا، کہا میری بات کا جواب دو۔ دیکھیے اس میں بڑا غرور ہے،
میری بات کا جواب دو، میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب۔ یہی وہ حکومت تھی جس کے لیے تمہارے بھائی نے مجھ سے جھگڑا کیا؟ دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی۔ دیکھیے مناظرے میں جواب کل کو نہیں ہوتا ہے۔ آج یزید کی اس بات کا جواب ہمارا چھوٹا بچہ بھی دے دے گا، لیکن آج دے دے گا۔ کل جب یزید سچ مچ کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے اور سر حسین سامنے کھڑا رکھا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو خدا نے حکومت مجھے دی، جواب ابھی چاہیے۔ اب سمجھا معلومہ غیر معلمہ کیسی ہوتی؟ میری بات کا جواب دے۔ اس کے اندر تو اس کا غرور جھلک رہا ہے۔ پہلا دعویٰ غلط کر رہا ہے کہ تمہارے بھائی نے حکومت کے لیے مجھ سے جھگڑا کیا، دوسرا دعویٰ بھی غلط کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے حکومت دی۔ ان تینوں باتوں کا جواب ہونا ہے۔ زینب نے حقارت سے دیکھا، کہا سن، او آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، بھرے دربار میں قیدی بی بی بادشاہ کو ڈانٹ رہی، سن، او آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یہ میں کا توڑ ہے، ہمارے لیے یہ حیثیت رکھتا ہے۔ سن، یہ آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ میری جیسی خاتون تجھے جواب کے لائق سمجھ، صحیح، مغرور نہ ہو جانا میرا جواب پانے سے کہ میں نے تجھے اس قابل سمجھا کہ تجھے جواب۔ میری جیسی خواتین تیرے جیسوں کی باتوں میں جواب نہیں دیا، ہم لوگ نہیں جواب دیتے تیرے جیسوں کی باتوں، لیکن وقت کی بات ہے مجبوراً تو جواب دے رہے ہیں۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، میرے بھائی کے دل میں کبھی تمنا ہے حکومت نہ تھی۔ تو زینب کو زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، تو تاریخ خود ہی ثابت کر دے گی۔ اصل مسئلہ دوسرا ہے کہ دیکھو خدا نے مجھے حکومت دی، اصل طلسم تو یہ ہے جس کو توڑنا ہے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے خدا کے قدم قربان جائیے، صبح قیامت تک کے لیے شہزادی نے روشنی کر دی، فرمایا رہ گیا تیرا یہ خیال کہ یزید تجھے خدا نے حکومت دی ہے، یزید تجھے دھوکہ ہے، تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکہ مہلت ہے۔ تو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے وہ حکومت نہیں ہے، وہ مہلت ہے، 4 دن میں تمام ہو جائے۔ یزید کو مہلت ملی تھی، 3 برس میں تمام ہو گئی۔ حسین کو حکومت ملی ہے 14 برس میں۔ یہ ہے انشاءاللہ عزیزان گرامی، کہاں تک عرض کروں، یہ سلسلہ ہے جو عرض کرتا رہا ہوں، وقت گزرتا چل رہا سلسلہ بیان ان دونوں شہزادیوں کی عظمت کے تعلق سے کل و پرسوں جاری ہے۔ آج تو صرف اتنا زینب تو کوئی مجبور نہ سمجھے، زینب کو کوئی مجبور نہ سمجھے۔ ہاں مظلوم تھی، مظلومہ ہونے میں ان کے کلام میں یہ 2 لفظیں الگ الگ ہیں، ایک ہے مجبور اور ایک ہے مظلوم۔ یہ محمد والے محمد جو تھے مظلوم بہت بڑے کہ مظلوم ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن مجبور نہیں۔ ہمارے
دوست تھے، اللہ درجات عالی کرے، صحیح شہیدی صاحب حیدرآباد میں، ان کے 4 مصرے مجھے کبھی یاد آئے. وہ کہتے ہیں کہ تھیں مصلحتاً خاموش و زہرا، تھی مصلحتاً خاموش و زہرا زینب، ایسی بھی نہ تھی بے سر و ساما زینب. تھی مصلحتاً خاموش و حیران زینب، ایسی بھی نہ تھی بے سر و ساما زینب. ہو سکتی تھی برباد یہ دنیا ساری، کر سکتی تھی بالوں کو پریشان. تو عزیزان گرامی، زینب تو زینب تھی، زینب کو مرتبہ تو بہت بلند. زینب کی کنیز فضہ، جب اس نے اپنے تیور بدلے تو یزید کو یقین ہو گیا کہ میں اپنے تخت حکومت کو بیٹھے بیٹھے قتل ہو جاتا ہوں. جب اس نے حضرت فضہ نے اس کی کچھ پکڑے ہوئے نفیوں سے، اس کا حفاظتی دستہ تھا، ان کی اپنی زبان میں فریاد کی ہے کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہارے قوم کی ایک عورت کا کوئی تازیانہ اٹھائے اور تم کھڑے دیکھتے رہو. ان جملوں نے اتنا اثر کیا تھا کہ وہ تلواریں لے کے فوجی انداز میں مارچ کرتے ہوئے سامنے آ گئے. یزید اس کو روک لے ورنہ تلوار چل جائے گی دربار. وہ سمجھ گیا کہ زینب کی کنیز جو ہے وہ دربار کو خون میں نہلا سکتی. یزید کو اس نے اپنے آدمی کو واپس بھیج دیا، ہٹ جائے یہاں سامنے سے. ارے اللہ پر زینب نے یہ منظر دیکھا، کلیجہ تھا ہماری جانیں نثار ہو جائے. آج جو مجلس اعلیٰ ہے یہ زینب کی وجہ سے ہے، آج جو ماتمداری ہے یہ زینب کی وجہ سے ہے، آج جو حسین حسین ہے یہ زینب کی تمنا ہے. آج جو آپ لوگ عزاداری کر رہے ہیں، اس عزاداری میں شہزادی زینب کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اے بیوی، یہ آپ کے ماں کے عزادار بیٹھے ہیں، آپ کے بھائی کے عزادار بیٹھے ہیں، آپ کے خاندان کے عزادار بیٹھے ہیں، آپ کے قائم کی ہوئی عزاداری کو آگے بڑھا رہے ہیں. زینب نے یہ منظر دیکھا، کلیجہ تھام لیا، رخ کیا میرے باپ